السلام علیکم ڈیئر لسنرز، پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 47۔ اور ہمیشہ کی طرح میں ایپیسوڈ پیش کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو آئیں چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ چوہدری عبدالستار کی شخصیت بہت پہلو دار تھی۔ جو اس کی شخصیت کے ایک پہلو سے واقف ہوتا وہ اسے اس کے دوسرے رنگ میں دیکھتا تو یقین ہی نہ کرتا کہ یہ وہی چوہدری عبدالستار ہے۔ چوہدری کی عمر 50 سے کچھ اوپر ہی تھی۔ وہ بہت بڑا ذمہ دار تھا۔ سلطان پور تو پورا اسی کا تھا اور بھی کئی جگہ اس کی زرعی زمینیں تھیں۔ اس کے والد بڑے چوہدری صاحب نے انگریزوں کے لیے بڑی اہم خدمات انجام دے کر یہ سب کچھ کمایا تھا۔ وہ انگریزوں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے بیٹے کو تعلیم دلانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ خاصے کامیاب بھی رہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ ان کے بیٹے نے ان کی زندگی میں ہی میٹرک کر لیا۔ انہوں نے اسے مزید تعلیم کے لیے لاہور بھیج دیا۔ بھیجنا تو وہ اسے انگلینڈ چاہتے تھے لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ بڑے چوہدری صاحب اپنے آخری لمحوں میں بھی یہی سوچتے رہے کہ بیٹے نے اتنے بڑے اعزاز سے کیوں منہ موڑ لیا۔ چوہدری عبدالستار کا اسی سلسلے میں بڑا واضح موقف تھا، لیکن اس نے باپ کو بتایا کچھ نہیں۔ اس کی اپنی ایک سوچ تھی، اپنی ایک شخصیت تھی۔ اپنے علاقے میں اس کی حیثیت ایک شہزادے کی سی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ در حقیقت وہ سب انگریزوں کے غلام ہیں۔ تعلیم سے اسے کچھ ایسی رغبت بھی نہ تھی، پھر وہ محض تعلیم کی خاطر غلام بن کر آقاؤں کے دیس کیوں جاتا؟ لاہور میں بھی اس کی حیثیت شہزادوں کی سی ہی تھی۔ روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، نوکر چاکر بھی تھے، اپنا بہت بڑا مکان تھا۔ کالج وہ کبھی کبھی تفریح کے لیے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ لاہور میں وہ ترقی پسندوں کے ہتھے چڑھ گیا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ترقی پسند اس کے ہتھے چڑھ گئے۔ ان دنوں ترقی پسندی کا فیشن تھا۔ ترقی پسندی کا آغاز ایک دوسرے کو کامریڈ کہہ کر مخاطب کرنے سے ہوتا تھا۔ وہ ترقی پسندی کا سب سے ادنیٰ درجہ تھا۔ اگلے درجے میں اللہ کی نفی کرنا اور مذہب کو فرسودہ کہہ کر رد کرنا تھا۔ اس کے آگے مزدوروں اور کسانوں کے حقوق دلانے کا نعرہ اور طبقاتی تقسیم کا خاتمہ کر کے معاشرے میں مساوات قائم کرنا تھا۔ اس تحریک کے ڈاڈے روس سے ملتے تھے۔ کمیونسٹ پارٹی نے ہندوستان میں نافذ کرنے کے لیے یہ سیاسی اور معاشی نظام روس سے امپورٹ کیا تھا۔ آزاد خیال ہونے کی وجہ سے ملک کے شاعر اور ادیب اس تحریک کا ہر اول دستہ بن گئے۔ پارٹی نے یہ سوچ کر انہیں آگے رکھا کہ پڑھے لکھے اور آزاد ہونے کی وجہ سے یہ لوگ دانشور کہلانے کے مستحق ہیں اور عوام میں سراہے بھی جاتے ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے عوامی مقبولیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ باغیانہ افسانے لکھتے، جوشیلی نظمیں پڑھتے، عوام الناس واہ واہ کرتے اور فوراً ہی اپنے اپنے مسجد، مندر، چرچ اور گردوارے کا راستہ پکڑتے۔ ان پر افسانوں اور نظموں میں دیے گئے پیغام کا اتنی دیر بھی اثر نہیں ہوتا تھا جتنی دیر افسانہ پڑھنے والوں اور نظمیں سنانے والوں کا نشہ قائم رہتا۔ چوہدری عبدالستار کو ان کے نئے پن کی وجہ سے ان میں کشش محسوس ہوئی۔ وہ ایک قدم ان کی طرف بڑھا تو وہ لپک کر اس کے گھر میں آ گئے۔ چوہدری کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ اچھا کھانا، آرام سے سونا، شراب اور شباب۔ ترقی پسندوں کا ایک خواب تھا انقلاب، مگر ہر خواب کسی نہ کسی حد تک دوسرے سے مختلف تھا، مگر اس کا نام ایک ہی تھا، سرخ انقلاب۔ اب کسی کے نزدیک تو وہ محبوب کے ہونٹوں کی سرخی تھی، کچھ کے نزدیک مائے گل گوں، لیکن سچے انقلابی اسے خون سے تعبیر کرتے تھے۔ خود ترقی پسندوں کے درمیان بھی طبقاتی تقسیم تھی۔ بڑے لیڈر بڑے لوگ تھے، وہ تحریک کا دماغ کہلاتے تھے۔ وہ آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر ولایتی شراب پیتے اور انقلاب کے منصوبے بنا کر نیچے والے سچے انقلابیوں کے سپرد کر دیتے جو عملی لوگ تھے۔ کہا جاتا تھا کہ ان بڑے لیڈروں کو ماسکو سے امداد ملتی ہے۔ شاعروں اور ادیبوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہیں زندگی میں واہ واہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ سب حساس اور نازک طبع لوگ تھے۔ لکھنا ایک ایسا میدان ہے جہاں آدمی کہیں تک بھی جا سکتا ہے،
سو ان کے جوش کی کوئی حد نہیں تھی۔ مجمع میں وہ انقلابی نظمیں شیروں کی طرح دھاڑ دھاڑ کر سناتے، مگر قلم استعمال کرنے والے ڈنڈے سے بھی بہت دور بھاگتا ہے، بندوق تو بہت دور کی بات ہے۔ چنانچہ ریاست کی طرف سے جارحیت کا مظاہرہ شروع ہوتے ہی اپنے جوتے چھوڑ چھاڑ ننگے پیر بھاگنے والوں میں بھی وہ ہر اول کا دستہ ثابت ہوتے۔ ان میں جو نامی گرامی ہوتے ان کی تلاش میں چھاپے پڑنے لگتے، لیکن نہایت فخر سے انڈر گراؤنڈ وہ سب کے سب ہو جاتے۔ معاشی طور پر کمزور کامریڈز کے لیے چوہدری عبدالستار بہت بڑی نعمت بن گیا۔ وہاں انہیں آرام دہ پناہ گاہ بھی ملتی اور سامان ناو نوش بھی، ورنہ وہ جاگیردار ہو کر ان کا ساتھ کیوں دیتا؟ یہی وجہ ہے کہ اس کی رہائش گاہ پر کبھی چھاپا نہیں پڑا۔ وہ ڈبل گیم کھیلنے کا ماہر ہو گیا۔ شراب کے چند جام اور پولیس سے محفوظ رہنے کے عوض وہ اپنی کوئی جوشیلی نظم اسے دے دیتے۔ شاعروں میں اٹھتے بیٹھتے چوہدری کو شاعری پڑھنے کا سلیقہ آ گیا تھا۔ جلسوں کا رخ تو اس نے کبھی نہیں کیا، لیکن نجی محفلوں میں وہ بہت جم کر وہ نظمیں سناتا اور داد سمیٹتا۔ ادبی جریدوں میں وہ نظمیں اس کے نام سے چھپتیں۔ ادھر بڑے چوہدری کا انتقال ہوا اور وہ خود مختار ہو گیا، پھر پاکستان بن گیا۔ کمیونسٹ پارٹی ہندوستان میں ہی رہ گئی۔ ابتدا میں وہ پاکستان میں بھی تھی، لیکن ایسے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار دیوی دیوتاؤں میں گھرے ہندو اپنے مذہب سے بے زور تھے، خاص طور پر پڑھے لکھے اور روشن خیال ہندو۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ مختلف تھا۔ مسلمان چاہے بے عمل مسلمان ہو، لیکن نظریاتی طور پر مسلمان ہی رہتا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی کبھی پنپ نہ سکی اور بالآخر ختم ہو گئی۔ چوہدری عبدالستار لاہور کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ کئی برس لاہور ہی میں رہا۔ سلطان پور میں زمینوں کی دیکھ بھال کرنے والے ملازم بہت تھے۔ لاہور کے عیش و آرام سے دستبردار ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شادی اس کی ابا جی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ بیوی اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ سلطان پور میں ہی تھی، جہاں وہ کبھی کبھار مہمانوں کی طرح چلا جاتا تھا۔ ترقی پسندوں کی محبت کی اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے طاقت کا احساس دلاتے تھے۔ انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار، آزادی کے قصیدے لکھنے والے اس کے پاس خوشامدی مصاحبوں کی حیثیت سے بیٹھتے تھے۔ چوہدری کی طبیعت میں جلد بازی نہیں تھی۔ سیاست میں تو اسے جانا تھا، لیکن ابھی اس کی عمر ایسی نہیں تھی۔ دوسرے، وہ مناسب موقع کے بغیر کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ سیاسی عدم استحکام کے دور میں سیاست میں داخل ہونا اسے مناسب نہیں لگا۔ اس نے اس عرصے کو اپنا ہر طرح کا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کیا اور اس میں بہت کامیاب رہا۔ پھر بیوی بچوں کو بھی اس نے لاہور ہی بلا لیا۔ لاہور میں ہی اس کے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ ایک تو اس کی دینی تربیت سرے سے ہوئی ہی نہیں تھی، اوپر سے ترقی پسندوں کی صحبت۔ دین سے اسے بغض ہو گیا تھا۔ جو کام وہ فیشن کے طور پر کرتے تھے وہ دل کی گہرائی سے کرتا تھا۔ اللہ کے اور انبیاء کرام کے بارے میں گستاخی کرنا اس کا شعار تھا، لیکن ایسا وہ صرف اپنی نجی زندگی میں یا نجی محفلوں میں کرتا تھا، اس لیے کہ شاید وہ پیدائشی سیاست دان تھا اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ عام لوگ اس بات کو سخت ناپسند بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور ایسی باتوں پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ نوکر اس کے سب پرانے تھے اور برسوں سے اس کے ساتھ تھے۔ شروع میں تو سب کو یہ باتیں بری لگتی تھیں، مگر پھر سنتے سنتے وہ سب اس کے عادی ہو گئے۔ چوہدری خاص طور پر جب نشے میں ہوتا تو واہی تباہی بکتا۔ کچھ یہ بھی تھا کہ شراب کا اس میں ظرف نہیں تھا، تھوڑی پی کر بھی وہ بہکنے لگتا، جبکہ تھوڑی پینے کا وہ قائل ہی نہیں تھا۔ نوکروں میں ایک اس کا منہ چڑھا تھا، نام اس کا امیر علی تھا۔ نہ جانے چوہدری کو اس کی کیا ادا بھا گئی تھی، کیونکہ وہ اس کے مطلب کا تھا نہیں۔ وہ چوہدری کو ایسے جواب بھی دے دیتا تھا جن کا دوسرے نوکر زبان پر لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہی نہیں، وہ صوم و صلات کا پابند بھی تھا۔ کچھ یوں بھی تھا کہ اس کے ذریعے چوہدری اپنی جمہوریت پسندی ثابت کرتا تھا۔ ایک دن چوہدری ایک بہت بڑے ترقی پسند ادیب کے ساتھ بیٹھا تھا جو ایک انقلابی رسالے کا مدیر بھی تھا۔ اور بھی لوگ موجود تھے۔ محفل جمی ہوئی تھی، شراب کے جام گردش میں تھے۔
کسی بات پر سینئر ترقی پسند ادیب اور مدیر نے اللہ کی قسم کھائی تو چودھری تڑپ گیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو شیرازی، اس نے بہت سخت لہجے میں کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ شیرازی نے اسے چیلنج کیا۔ چودھری بھی ترنگ میں آ چکا تھا۔ تم نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ کیسے؟ جسے تم مانتے نہیں اس کی قسم کھاؤ گے تو جھوٹی ہی ہوگی۔ کسے نہیں مانتا میں؟ اللہ کو، اور کسے؟ کس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا؟ میں تو مانتا ہوں۔ تو پھر اور بڑے جھوٹے ہو تم، سب کے سامنے انکار کرتے ہو۔ بات یہ ہے چودھری کہ تم دانشور نہیں ہو، شیرازی نے اس کے چہرے کے سامنے انگلی نچاتے ہوئے کہا۔ دنیا میں ایک دوسرے سے متصادم سچ بھی ہوتے ہیں۔ اپنی وسیع دنیا میں، سیاسی، سوشل اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، لیکن اپنی ذاتی نجی زندگی میں اسے مانتا ہوں۔ دانشوری کے طعنے نے چودھری کو مشتعل کر دیا، لیکن ایسی محفلوں میں ضرورتاً خود پر قابو پانا اسے نشے کی حالت میں بھی آتا تھا۔ وہ خود کو یاد دلاتا رہتا تھا کہ اس ہنر کے بغیر بندہ سیاست نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اس نے بھننا کر کہا، کیوں؟ یہ بھی دانشورانہ نکتہ ہے۔ شیرازی نے اسے مزید چڑھایا۔ اپنے مفادات کا خیال رکھنا، وہ بھی دانش مندی کے ساتھ، بہت بڑی بات ہے۔ اپنی بڑائیاں ہی بیان کرتے رہو گے یا وضاحت بھی کرو گے؟ چودھری نے تپ کر کہا۔ دیکھو چودھری، تم نہیں جانتے، پڑھنے والے آدمی نہیں ہونا اس لیے۔ شیرازی نے ایک اور وار کیا۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ بحث بہت پرانی ہے اور یہ امر بے حد متنازع اور متشبہ ہے۔ اللہ کو ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان دلائل پر مبنی مناظرے کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ دونوں میں سے کوئی فریق بھی دوسرے کو قائل نہیں کر سکا۔ میں نے بہت مطالعہ کیا اور بہت سوچ بچار کے بعد ایک پالیسی وضع کی۔ اس کی بنیاد لاجک پر ہے۔ ذرا سوچو، اگر خدا نہیں ہے اور میں اسے مانتا ہوں تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں۔ کوئی مجھے اس پر پکڑ کر سزا تو نہیں دے گا نا؟ اس کے برعکس اگر خدا موجود ہے اور میں اسے نہیں مانتا تو قیامت کے دن وہ تو مجھے لٹکا دے گا، جہنم رسید کر دے گا مجھے۔ تو میرا فائدہ اسی میں ہے کہ اپنی نجی زندگی میں خدا کے وجود کا تسلیم کروں۔ واہ واہ! نچلے درجے کے ایک ترقی پسند نے شیرازی کو داد دی۔ قیامت میں پکڑے گئے تو اللہ سے کیا، اللہ کی قسم اللہ میاں، میں دل سے آپ کو مانتا ہوں۔ چودھری نے اسے گھور کر دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ چودھری نے پرجلال لہجے میں شیرازی سے کہا، یہ تو نری منافقت ہے۔ نہیں کامریڈ، دراصل تم کچھ سمجھے ہی نہیں، شیرازی بولا۔ کفر میں منافقت نہیں ہوتی، منافقت تو ایمان میں ہوتی ہے، اور میں صاحب ایمان ہوں نہیں۔ سبحان اللہ! ایک اور ترقی پسند نے داد دی۔ اب دیکھ لو، کامریڈ شمع قمر نے بھی اللہ کا نام لیا، شیرازی نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ چودھری نے گھور کر شمع قمر کو دیکھا تو وہ بکھلا کر بولا، یہ تو داد دینا ہے چودھری صاحب، مشاعروں میں لوگ داد دینے کے لیے ایسا کہتے ہیں۔ اب بولو، اس لفظ کو تو نہیں مٹا سکتے نا؟ شیرازی اور اکڑ گیا۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے کفر میں بھی خالص ہوں، تمہاری طرح منافقت نہیں کرتا۔ چودھری نے عزت قدرے بحال کرنے کی کوشش کی۔ کبھی خود پر غور کرو چودھری، شیرازی نے اس بار براہ راست حملہ کیا۔ اس کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ تم کسانوں، مزدوروں اور غریبوں کے ہمدرد بنتے ہو، لیکن تمہاری یہ دولت حقیقت انہی کا خون پسینہ ہے۔ ان کا استعمال کر کے ہی تم یہاں تک پہنچے ہو۔ وہ حملہ ایسا تھا کہ چودھری کا نشہ ہرن ہو گیا، اس کا دماغ پوری طرح کام کرنے لگا۔ ذہین تو وہ بلا کا تھا ہی، مگر حاضر جواب بھی تھا۔ اور تم جو یہاں بیٹھ کر یہ شراب پی رہے ہو، یہ انہی کا خون ہے، اس نے کہا۔ تمہارے تعلق کی وجہ سے، ورنہ میں اس سے بہتر شراب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پی سکتا ہوں، شیرازی نے تپ کر کہا۔ چودھری اس سے یہی جواب سننا چاہتا تھا، اسے موقع مل گیا۔ اب اس نے جوابی حملہ کیا۔ مجھے تو یہ دولت، یہ جاگیر اپنے باپ سے ورثے میں ملی ہے شیرازی، مگر تمہارا باپ تو تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ پھر یہ مال و دولت، بنگلہ گاڑی اور اعلیٰ شراب، یہ سب تمہیں کہاں سے ملا؟ تم جن مزدوروں کے بہی خواہ ہو اور لیڈر بنے ہوئے ہو، انہی کی ذات بیچ کر یہ سب حاصل کرتے ہو۔ سرمایہ داروں کے عیب اور ان کی کمزوریوں پر
انہیں بلیک میل کرتے ہو اپنے رسالے کے حوالے سے، جو کہ مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں کا کہلاتا ہے۔ تمہیں دولت دی جاتی ہے کہ تم ان سرمایہ داروں کی سازشوں کو بے نقاب نہ کرو، کمزوریوں اور ان کے عیبوں کے بارے میں اپنے رسالے میں نہ چھاپو۔ میں تم سے زیادہ استعمال کبھی نہیں کر سکتا غریبوں کا۔ شہرازی نے خود پر رقت طاری کر لی، آنکھوں میں آنسو بھر لیا۔ یہ بھی میں ان کے مفاد کی خاطر ہی کرتا ہوں، وہ بولا۔ اوہ، ذرا ہم لوگوں کو بھی لاجک سمجھاؤ اس کی۔ دیکھو، میں ان کے لیے لڑتا ہوں اور میری لڑائی جسمانی نہیں، میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ میرا دماغ اور میرا قلم میرا ہتھیار ہے جس سے میں انہیں کامیابی دلا سکتا ہوں، لیکن دونوں سے بہتر استفادے کے لیے آسودگی ضروری ہے۔ اگر میں ان کی ممکنہ آسودگی میں مدد کر کے اپنے لیے آسودگی حاصل کرتا ہوں تو انہی کے لیے کرتا ہوں، تاکہ تازہ دم ہو کر ان کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوئی نئی اسکیم سوچوں۔ میں سوچ کر ان کی جد و جہد کے لیے سمت کا تعین کروں۔ جو کچھ میں کرتا ہوں بادی النظر میں وہ خود غرضی ہے، ان کا استعمال ہے، لیکن در حقیقت اس میں انہی کی فلاح ہے۔ میں بھی ان کی طرح نا آسودہ اور بھوکا ہو گیا تو کون ان کی رکھوالی کرے گا؟ کون ان کی جنگ کا نقشہ ترتیب دے گا؟ چودھری تمسخرانہ انداز میں تالیاں بجانے لگا۔ واہ واہ، لاجک تو کوئی تم سے سیکھے۔ کاز سے غداری بھی عین ممکن ہو جائے گی۔ اب تم اپنی بات کرو کامریڈ عبدالستار، شہرازی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سچے کامریڈ ہو تو یہ اتنی بڑی جاگیر، لاکھوں ایکڑ زمین کیوں لیے بیٹھے ہو؟ اپنے مزاروں میں تقسیم کیوں نہیں کر دیتے؟ چودھری اب پوری طرح ہوش میں تھا۔ پہلی بار کسی محفل میں اسے ذلیل کیا گیا تھا، ورنہ ان محفلوں کا تو اصول تھا ایک دوسرے کی طرفداری، ایک دوسرے کی پردہ داری۔ فیصلہ کر لیا تھا کہ شہرازی کو اس کمینگی کی سخت سزا دے گا، مگر وہ بات کی بات تھی۔ اس وقت اس کے الزامات سے بری کرانا زیادہ ضروری تھا، چنانچہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے میرا، اور اب تک میں ایسا کر بھی چکا ہوتا، لیکن جانتا ہوں کہ اس میں ان غریبوں کا نقصان ہے، ان کی فلاح کی خاطر ہی ایسا نہیں کرتا۔ اوہ، ذرا ہمیں بھی تو سمجھاؤ کہ تمہاری جاگیرداری میں ہی ان کی فلاح کیسے ہے؟ شہرازی نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اگر تم صحیح معنوں میں دانشور ہوتے تو خود ہی سمجھ جاتے، لیکن خیر، میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، میرے پاس تو دنیا کی ہر چیز ہے، زمینوں کی مجھے کیا پرواہ۔ فرض کر لو میں زمین اپنے مزاروں میں تقسیم کر کے یہاں لاہور میں سکون سے زندگی گزارنا شروع کر دوں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو گزرے گی ان مزاروں پر گزرے گی جنہیں میں زمیندار بناؤں گا۔ لو، ان پر کیا گزرنی ہے، وہ تو عیش کریں گے زمیندار بن کر۔ کچھ بھی تو نہیں سمجھتے تم، چودھری نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اور کیسے سمجھو گے؟ کسان ہوتے تو سمجھتے، ان بیچاروں کو فصل کے لیے بیجوں کی، کھاد کی ضرورت ہوگی اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے میں یہاں بھی سود خور ہندو مہاجنوں کی طرح مسلمان مہاجن سامنے آئیں گے۔ وہ زمینیں رہن رکھ کر انہیں بیاج پر قرض دیں گے، پھر ٹریکٹر تو دور کی بات، ہل چلانے کے لیے ان کے پاس بیل تک نہیں ہوں گے، اس کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا۔ فصل اترنے تک فصل کا منافع تو وہ بیچارے کھا چکے ہوں گے، پھر فصل خریدنے والے انہیں ستائیں گے، اونی پونی قیمت لگائیں گے اور وہ اس قیمت پر بیچنے پر مجبور ہوں گے۔ جو ہاتھ آئے گا اس سے بیاج بھی پورا نہیں ہوگا، اور پھر اگلی فصل کی فکر۔ اور تم کچھ نہیں جانتے شہرازی، پھر بھی سمجھ سکتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ 5 سال میں وہ پھر مزاروں کی حیثیت سے کام کر رہے ہوں گے، اور المیہ یہ ہوگا کہ پہلے وہ میری زمینوں پر مزارے تھے، اس وقت اپنی ہی زمین پر مزارے ہوں گے، اور میری طرح ان کا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میری زمین پر جا کر پوچھ لو، میرے کسی مزارے کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا۔ اس وقت ہوں گے شہرازی، تم سمجھو نہ سمجھو، میری جاگیرداری میں میری رعیت کے لیے فلاح ہے۔ مجھے زمین جاگیر کی ضرورت نہیں، لیکن میرے مزاروں کو میری ضرورت ہے۔ وہ کمزور ہیں، بس اپنی فصلیں اپنے منہ مانگے ریٹ پر فروخت کرتا ہوں، وہ نہیں کر سکتے۔ خریدار مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ وہ زیادہ 4-5 کریں گے تو میں اپنے گودام بھر کر بے نیاز ہو کر بیٹھ جاتا ہوں، مجھے پیسے کی ایسی ضرورت جو نہیں ہے۔
شیرازی صاحب، پیسے سے مضبوط ہونے کی بہت اہمیت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتوں نے تمہاری دانشوری میں بیش بہا اضافہ کیا ہوگا۔ شیرازی اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، مگر اس نے منافقت سے کام لیتے ہوئے کہا، چھوڑو یار چودھری، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بچوں کی طرح تلخی کر بیٹھے۔ رستہ بھی ایک ہے کامریڈ، اور منزل بھی ایک ہے۔ میرا مقصد تمہاری توہین کرنا نہیں تھا، تو میں نے کب ایسا سمجھا؟ چودھری بھی کم نہیں تھا۔ ہم تو ایک دسترخوان پر موجود برتنوں کی طرح ہیں جو کبھی کھنک بھی جاتے ہیں، ٹکرا کر پر ٹوٹتے نہیں، اس لیے کہ نہ تم کانچ کے ہو نہ میں۔ ٹھیک کہتے ہو چودھری۔ بات ختم ہو گئی، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ شیرازی نے اپنے رسالے کے اگلے شمارے میں چودھری کا نام لیے بغیر اس کا پورا فلسفہ بیان کر دیا، لیکن اس ترتیب سے کہ جاننے والے سمجھ گئے کہ یہ چودھری عبدالستار کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ چودھری قلم کا آدمی تو تھا نہیں، وہ عملی آدمی تھا اور بہت کینہ پرور تھا۔ اس کا نام اس کے دشمنوں کی فہرست میں آ جاتا تو نکلتا ہی نہیں تھا۔ اس نے شیرازی کو عملی طور پر سزا دینے کی اسکیم تیار کر لی۔ شیرازی نے لکھنے کو تو لکھ دیا اور وہ چھپ بھی گیا، لیکن اس کے بعد وہ ڈرا اور محتاط ہو گیا۔ چودھری قومی اسمبلی کا ممبر تھا، لیکن اس حیثیت میں وہ اتنا اہم بھی نہیں تھا، جبکہ وہ اپنے رسالے کی حکومت نواز پالیسی کی وجہ سے مقتدر لوگوں کے بہت قریب تھا، مگر ایک بڑے جاگیردار کی حیثیت سے چودھری بہت خطرناک تھا۔ اس نے سوچا کہ اوپری سطح پر چودھری سے مصالحت کی کوشش کرے گا۔ چودھری بھی یہ سب جانتا تھا۔ وہ سانپ کو مارنے کے لیے اپنی لاٹھی توڑنے کا قائل نہیں تھا۔ دماغ اس کا بہت تیز کام کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ معاملے کو اوپر جانے ہی نہیں دینا ہے۔ ایک ہفتہ شیرازی نہیں آیا تو پیر کے دن اس نے خود اسے فون کر لیا۔ کیا بات ہے کامریڈ، اس سیٹرڈے نائٹ کو تم آئے نہیں؟ شیرازی کو اس کے فون پر حیرت ہوئی، بلکہ خوف بھی آیا۔ اس نے سوچا کہ نہ جانے میں ہی بہتری ہے۔ اپنے عشرت کدے میں تو چودھری اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تاہم اس نے محتاط لہجے میں کہا، کچھ مصروفیت تھی چودھری صاحب۔ تو اس سیٹرڈے کو آ رہے ہو نا؟ دیکھیں، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر مصروفیت ہے تو اس بار محفل تمہارے دفتر میں جما لیتے ہیں۔ شیرازی نے چند لمحے سوچا۔ اس تجویز کو رد کرنا مناسب نہیں تھا، اور پھر اپنے دفتر میں تو وہ محفوظ تھا۔ آپ کو زحمت ہوگی چودھری صاحب، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دوستوں میں زحمت کیسی شیرازی، ہم خود آ جائیں گے۔ چنانچہ ہفتے کی رات چودھری اس کے دفتر پہنچ گیا۔ شیرازی نے احتیاطاً کچھ اور کامریڈز کو بھی مدعو کر لیا تھا۔ چودھری بڑے تپاک سے شیرازی سے ملا۔ بھائی، میں تو خالی ہاتھ آیا ہوں۔ مطلب؟ شیرازی چونکا۔ مطلب یہ کہ ساتھ کچھ نہیں لایا۔ پارٹی تو تمہاری ہے نا؟ بالکل، تم فکر نہ کرو چودھری، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جانتا ہوں شراب تمہاری زیادہ اچھی ہوگی۔ روسی شراب بازار میں ملتی ہوتی تو میں خرید لیتا۔ تمہیں تو سفارتکار تحفے دیتے ہیں نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ شیرازی کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ اور فکر نہ کرو، شباب بھی ملے گا۔ دیکھیں گے۔ شراب کا دور چلنے لگا۔ چودھری نے ہاتھ ذرا کھینچ کر رکھا۔ رقص و سرور کی محفل بھی جم گئی۔ کچھ دیر بعد چودھری نے کہا، دوسرے کمرے میں چلو یار، پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس بلڈنگ کا وہ پورا فلور شیرازی کے تصرف میں تھا۔ وہ چودھری کو اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ شراب کی بوتل اور جام ان کے ساتھ تھے۔ وہ وہاں تنہائی میں سکون سے بیٹھ گئے۔ چودھری نے جام سے ایک گھونٹ لیا اور بلا تمہید بولا، مجھے تم سے گلہ ہے شیرازی۔ وہ چودھری نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے بات پوری کرنے دو۔ دیکھو، گلہ کرنا میرے لیے کمزوری دکھانا ہے، لیکن تم دوست ہو اس لیے گلہ کر رہا ہوں، ورنہ کچھ اور کرتا۔ اس کے لہجے میں بڑی سنجیدگی تھی۔ شیرازی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن چودھری نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ مجھے بات پوری کرنے دو کامریڈ۔ یہ تم ادبی لوگ اکثر بولتے اور لکھتے ہو، ہم پیالہ اور ہم نوالہ، لیکن نہ اس کا مفہوم سمجھتے ہو نہ اہمیت۔ ہم اجڑ لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ دوستوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے، پر صلح ہونے کے لیے۔ اور ہم پیالہ ہم نوالہ دوستوں کے خلاف قلم استعمال نہیں کیا جاتا۔ قلم کی بڑی عزت ہوتی ہے شیرازی، اس کا لکھا کبھی مٹتا نہیں۔ میں نے کسی اور کے بارے میں لکھا تھا، کچھ لوگ ہمارے درمیان فساد ڈالنے کے لیے بات کو تمہاری طرف لے گئے۔
تم جانتے ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، شیرازی نے زور دے کر کہا۔ مماثلت میری بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھتے وقت میں نشے میں تھا۔ چلو اسے ایک سبق ہی حاصل کر لو، نشے میں قلم جیسی مقدس چیز کو ہاتھ نہ لگایا کرو۔ ٹھیک کہتے ہو، وہ میری غلطی تھی، میرا اشارہ تمہاری طرف نہیں تھا، پھر بھی تمہیں اس سے تکلیف پہنچی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ چودھری استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ دوستوں کے درمیان معافی کی ضرورت نہیں ہوتی، رہی تکلیف کی بات تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اپوزیشن کے اخبارات ہمارے خلاف لکھتے رہتے ہیں، تم نے بھی لکھ دیا تو اس سے کیا فرق پڑا؟ ہم سیاستدان لوگ اقتدار میں ہوں تو زبانی تحریری ہر طرح سے ہمیں برا کہا جاتا ہے، پر اگلا الیکشن تو ہم ہی جیتتے ہیں نا۔ گلہ مجھے یہ ہے کہ تم نے مجھے چھوٹا آدمی سمجھا، تم میری پارٹی میں نہیں آئے یہ سوچ کر کہ میں وہاں تمہیں نقصان نہ پہنچا دوں۔ مجھے بہت شرم آئی خود پر کہ میرے گھر میں کوئی دشمن بھی خود کو غیر محفوظ نہیں سمجھ سکتا۔ میرے جان نثار ایسے ہیں کہ میرے ایک اشارے پر 2-4 بندوں کو اس سے بھی زیادہ آسانی سے مٹا دیں جس آسانی سے ربڑ پینسل کے لکھے کو مٹاتا ہے۔ شیرازی کو سردی میں بھی پسینہ آ گیا۔ چودھری یہ بات اس کے دفتر میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا اور سچ کہہ رہا تھا۔ وہ براہ راست دھمکی تھی اور دھمکی نہیں بھی تھی۔ تم غلط سمجھے کامریڈ، اس نے لہجے میں محبت سموتے ہوئے کہا۔ میں واقعی مصروف تھا ہفتے کی رات، اور کیا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں کہ تمہارے بارے میں ایسا گمان کرتا؟ چلو کوئی بات نہیں، جو ہوا اس پر مٹی ڈالو۔ اس سیٹرڈے کو تو آ رہے ہو نا؟ اب شیرازی انکار کیسے کر سکتا تھا؟ کیوں نہیں دوست، سر کے بل آؤں گا۔ چودھری نے اپنے جام سے ایک اور گھونٹ لیا۔ اب کچھ منہ کا ذائقہ بھی بدل لیا جائے چودھری صاحب۔ چودھری نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ اب میں سچی بات کہہ نہیں سکتا، تم برا مان جاؤ گے۔ ارے نہیں چودھری صاحب، سچ کی تو میں بڑی قدر کرتا ہوں، آپ بے جھجک کہیں۔ تو بات یہ ہے شیرازی کہ منہ کا ذائقہ بدلے گا ضرور، پر خراب ہو جائے گا۔ تمہاری شراب بے شک بہت اچھی ہوتی ہے، پر اس کے ساتھ بازار کے باسی پکوان کا کوئی جوڑ نہیں۔ اب میں کچھ کہوں گا تو تم برا مانو گے چودھری صاحب۔ تم دیکھ چکے ہو کہ دوستوں کی بری بات پر بھی میں برا نہیں مانتا، ورنہ یہاں آتا ہی کیوں؟ بے فکری سے بات کرو، تم چاہو تو لکھ بھی دینا۔ اب شرمندہ کر رہے ہو مجھے، لگتا ہے تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا، دل پر مت لو، بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ بہتر تو ہوتا ہے، مگر کوئی بہت تازہ پکوان تو تمہارے دسترخوان پر بھی کبھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک کہا تم نے نہیں دیکھا، چودھری نے چٹخارا لے کر کہا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ رات شباب پر آتی ہے تو تم رخصت ہو جاتے ہو، تم نے ہمارے ہاں سورج نکلتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے دسترخوان پر بس ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 مہمانوں کو بلاتا ہوں۔ عام دسترخوان تو سب کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے ہرن کے کباب بہت پسند ہیں، تم نے کھائے ہیں کبھی؟ شکار کے تازہ گوشت کا ذائقہ ہی اور ہوتا ہے پیارے۔ چودھری اسے آنکھ مارتے ہوئے بولا، اور خوابگاہ میں تو گلاب کی کچی کلیاں ہی اچھی لگتی ہیں مجھے۔ اس اشارتی گفتگو نے شیرازی کا نشہ بڑھا دیا۔ ہاں بھائی، تمہاری مملکت میں تو شکار گاہیں بھی ہیں اور چمنستان بھی، مگر مجھے تم نے کبھی دعوت نہیں دی۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ کہا تو ہے کہ تم رات بھیگنے تک رکتے ہی نہیں، تو اس سیٹرڈے کو ہو جائے۔ ہر رات ہولی یا دیوالی نہیں ہوتی شیرازی، ورنہ لطف ہی ختم ہو جائے۔ روز ملے تو نیا پن بھی پرانا لگنے لگتا ہے۔ چودھری نے کہا، یہ البتہ تم سے وعدہ ہے کہ میری اگلی خاص محفل میں مہمان خصوصی تم ہی ہوگے۔ شیرازی خوش ہو گیا۔ چودھری بھی خوش تھا کہ اس نے جال اتنی چالاکی سے بچھایا ہے کہ شکار کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ان کے تعلقات بحال ہو گئے۔ شیرازی کی آمد و رفت کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ 2-3 ویکینڈ گزر گئے، پھر ایک ویکینڈ پر چودھری نے شیرازی کے کان میں کہا، آج اندر صبح سجے گی، آج تم میرے خاص مہمان ہو۔ شیرازی پر ہیجان طاری ہو گیا، وہ پینا بھی بھول گیا۔ اس نے دیکھا کہ چودھری بھی پینے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ 1 بجے کے قریب چودھری اٹھ کھڑا ہوا۔ لو بھائی تم لوگ عیش کرو، اس نے محفل کے شرکاء سے کہا، اب ہم آرام کریں گے۔ پھر اس نے شیرازی کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے چلا۔ راہداری میں آخری دروازے سے پہلے والا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ شیرازی اس کے پیچھے تھا۔ یہ دیکھو، چودھری نے کہا۔ شیرازی نے دیکھا، بیڈ پر ایک لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے اندر جانے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔
شیرازی نے اسے تولنے والی نظروں سے دیکھا۔ اس کی عمر 24 کے لگ بھگ ہوگی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور متناسب الاضاء تھی، لیکن غور سے دیکھنے پر یہ اندازہ ہوا کہ لڑکی بہرحال نہیں ہے۔ بہرحال بازار کی عورتوں کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ پرکشش تھی۔ کیسی ہے؟ چودھری نے پوچھا۔ اچھی ہے، شیرازی نے جواب دیا، پھر جلدی سے اضافہ کیا، بہت اچھی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ شکریہ چودھری صاحب۔ اب میرے ساتھ چلو، ایک جام میرے ساتھ پی لو، پھر یہاں آ جانا۔ چودھری اسے آخری کمرے میں لے گیا۔ وہ اس کی خوابگاہ تھی جو نیم تاریک تھی۔ چودھری نے میز کی طرف اشارہ کیا جس پر شراب کی بوتل، سوڈے کا سائفن اور 2 خالی جام رکھے تھے۔ بیٹھو شیرازی۔ چودھری نے اشارہ کیا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک بیڈ تھا جس پر کوئی سو رہا تھا۔ شیرازی کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چودھری نے کچھ سوئچ آن کیے اور کمرہ جگمگا اٹھا۔ وہ شیرازی کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا اور جام بنانے لگا۔ روشنی ہوتے ہی لڑکی کسمسائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کنکھیوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور ان کی طرف بڑھی۔ شیرازی مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا مکمل حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو قیامت تھی جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چودھری بے نیازی سے جام بناتا رہا۔ لڑکی ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ مجھے گھر جانا ہے مالک، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں ساتھ ہوں تو ڈر کیسا؟ چودھری نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ اور ابھی تو سکون سے سو رہی تھی، روشنی کی وجہ سے جاگی ہے۔ میں گھر کب جاؤں گی مالک؟ جلدی کیا ہے، یہاں وہ عیش کرے گی جو خواب میں بھی نہیں دیکھے۔ اور دیکھ، تیرا باپ ہی تجھے یہاں لایا تھا نا، وہی چھوڑ کر گیا تھا نا؟ لڑکی نے اقرار میں سر ہلایا۔ تو اس کی امانت ہے میرے پاس۔ میں تجھے کسی کے ساتھ بھیجوں تو بے عزتی کی بات ہے۔ جب تیرے باپ کا دل کرے گا آ کر تجھے لے جائے گا۔ عزت سے آئی تھی اور عزت سے جائے گی۔ آرام سے رہ، یہاں کام ہلکا ہے، مشقت سے بھی بچی ہوئی ہے، جو مانگے گی وہ ملے گا۔ چل میں لائٹ بجھاتا ہوں، تو جا کر سو جا۔ لڑکی کے ہونٹ کپ کپاتے رہے، پھر وہ پلٹی اور بستر کی طرف چل دی۔ شیرازی کی نظریں ایک ثانیے کے لیے بھی اس پر سے نہیں ہٹی تھیں۔ وہ سحر زدہ سا ہو رہا تھا۔ چودھری نے جا کر سوئچ آف کیے۔ اب پہلے والی نیم تاریکی بھی گہری تاریکی لگ رہی تھی، مگر شیرازی اب بھی اس لڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سراپا جیسے اس کے تصور سے چپک گیا تھا، اس کی نگاہوں میں بس گیا تھا۔ وہ لڑکی مشکل سے 17 یا 18 سال کی ہوگی۔ اس کا چہرہ، اس کا سراپا، اس کی چال، وہ تو چلتی پھرتی قیامت تھی۔ چودھری واپس آ بیٹھا، مگر شیرازی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اندھیرے میں بھی وہ اس لڑکی کو ہی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں جیسے بند گئی تھیں۔ یہ لو، چودھری نے اس کی طرف جام بڑھاتے ہوئے کہا۔ شیرازی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ کیا ہوا شیرازی؟ یہ لو نا۔ شیرازی نے اس کے ہاتھ سے جام لیا۔ یہ ہے جنگ کی ہرنی، چودھری نے اپنے جام سے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ اور ماننے والی بات ہے کہ تم آدمی مبارک ہو۔ آج ہی مجھے گلاب کی ایک کچی کلی کی تصویر ملی ہے۔ وہ شہری ہے، اگلے ہفتے وہ یہاں ہوگی۔ شیرازی نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ابھی تک جام کو لبوں سے نہیں لگایا تھا۔ جام ختم کر کے تو اسے یہاں سے جانا تھا، جبکہ وہ یہ چاہتا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بچوں کی سی بات ہے، مگر کیا کرتا؟ دل تو بچوں کی طرح ہی مچل گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ سوچ رہے ہو؟ چودھری نے اچانک پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کہ جو دل میں ہے کہوں یا نہ کہوں۔ کہہ دو میرے یار، جھجکتے کیوں ہو؟ چودھری صاحب، یہ لڑکی مجھے بھا گئی ہے، میرے ہوش اڑا دیے ہیں اس نے۔ تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ اسے تو جو بھی دیکھے گا یہی کہے گا۔ خیر، میں سمجھ گیا، تم فکر نہ کرو شیرازی، میں یاروں کا یار ہوں، میں بعد میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا، چودھری نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں سمجھ گیا ہوں شیرازی، تم میرے معزز مہمان ہو، پر یہ اصول کی بات ہے۔ دیکھو، شراب کی بوتل تو میں ہی کھولوں گا، کم از کم پہلے جام پر تو میرا حق ہے، دوسرا تمہارا۔ شیرازی نے بے دلی سے ایک گھونٹ لیا۔ دیکھو چودھری صاحب، تمہارے لیے تو یہ نئی بوتلیں معمول کی بات ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، نایاب نہیں کامیاب تو ہیں یہ، لیکن مجھے تو ایسا کبھی نصیب ہی نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ شیرازی نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کا لہجہ طلب اور محرومی سے دہک رہا تھا۔ ارے رے، کیا بات کر دی تم نے؟ ارے میں تو یاروں کا یار ہوں، اپنے گھر میں اپنے پہلے حق کا اصول تو میں توڑ نہیں سکتا،
تم ایک ہفتہ انتظار کر لو، میں تمہاری خاطر قربانی دوں گا۔ پہلے جام کی تو بات ہی اور ہوتی ہے، شیرازی نے حسرت سے کہا۔ پہلا جام ہی ملے گا تمہیں، کہا نا، صرف ایک ہفتہ انتظار کر لو۔ میں سمجھا نہیں۔ چودھری نے جیب سے ایک بڑے سائز کی تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ ابھی میں نے تم سے شہری گلاب کی کچی کلی کی بات کی تھی نا، یہ ہے وہ، ذرا اسے ایک نظر غور سے دیکھو۔ شیرازی نے تصویر دیکھی اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ ابھی خوابگاہ میں اس نے جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ اس کے خیال میں روئے زمین پر سب سے خوبصورت لڑکی تھی، لیکن تصویر والی لڑکی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ تصویر کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ فل پوز تھا، لڑکی کا پورا سراپا سامنے تھا، تصویر ایسی جیتی جاگتی جیسے خود لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو۔ مجھے ترسا رہے ہو چودھری صاحب، بھڑکا رہے ہو، اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، زندگی میں پہلی بار دوستی کی خاطر یہ قربانی دے رہا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ پہلے مجھے ملے گی؟ شہرازی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، یہی کہہ رہا ہوں، لیکن اپنا یہ اصول میں اب بھی نہیں توڑوں گا کہ میرے گھر میں پہلا حق میرا ہے۔ تو پھر اپنے گھر پر تو میں تمہیں پہلا موقع نہیں دے سکتا، اس لیے ہفتے کی رات اسے تمہارے آفس بھجوا دوں گا۔ بوتل کھولنے کے بعد چودھری کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ دوستوں کے احسار کو سراہنے کی بجائے بدگمانی کرتے ہو تم۔ میں دکھاوا کروں گا تم سے؟ مجھے تم سے غرض کیا ہے؟ کیا دے سکتے ہو تم مجھے؟ اور کچھ چھین بھی نہیں سکتے مجھ سے۔ دھوکہ کمزور لوگ کرتے ہیں شیرازی، اور میں کمزور نہیں ہوں۔ شیرازی بکھلا گیا۔ ارے نہیں چودھری صاحب، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں ایسا گھٹیا مذاق برداشت نہیں کرتا۔ تم میرے گھر میرے مہمان نہ ہوتے تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شہرازی نے اپنا جام میز پر رکھا اور چودھری کا ہاتھ تھام لیا۔ بے شک تم سے اچھا دوست میں نے نہیں دیکھا، مجھ سے برا دوست بھی نہیں دیکھا ہوگا، چودھری نے بے حد سچائی سے کہا۔ دل ہی دل میں وہ ہنس رہا تھا۔ بس اب غصہ تھوک دو، شیرازی نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ آخری بار معاف کر دو مجھے، آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آخری بار معاف کر رہا ہوں، اس کے بعد کبھی نہیں کروں گا۔ شکریہ دوست، بس اب تم جاؤ۔ ہفتے کی بات پکی ہے نا؟ چودھری عبدالستار وہ وعدہ کبھی نہیں کرتا جسے پورا نہ کر سکے۔ بس اب تم جاؤ۔ شیرازی نے جام اٹھایا اور ایک سانس میں خالی کر دیا، پھر وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ تصویر والی لڑکی کا نشہ شراب سے زیادہ گہرا تھا۔ چودھری نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور مسکرایا۔ مچھلی نے چارہ نگل لیا تھا۔ اگلے روز اس نے اپنے خاص مصاحب تارے سے اس سلسلے میں بات کی۔ اس لڑکی کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہوگی چودھری صاحب۔ اسے بے ہوش کر کے اٹھانا ہے اور آخر تک بے ہوش ہی رکھنا ہے۔ جی چودھری صاحب، اور تم میں سے کسی کی صورت نہ دیکھ پائے وہ۔ ایسا ہی ہوگا چودھری جی۔ اور اسے کہاں رکھنا ہے، کیسے اور کہاں پہنچانا ہے، پھر مجھے اطلاع دینی ہے۔ مجھے سب یاد ہے چودھری صاحب۔ چودھری مطمئن ہو گیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے بساط پر مہرے سجائے تھے۔ وہ لڑکی ایک مل کی مزدور یونین کی صدر کی بیٹی تھی۔ اس نے شیرازی کو پیدلی مات دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایسا ہی شاطر تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق ہفتے کی صبح 11 بجے شیرازی نے اسے فون کیا۔ کیا حال ہے چودھری صاحب؟ اس نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں خیریت سے ہوں، مجھے میرا وعدہ یاد دلانا تھا تمہیں۔ یہ بات نہیں چودھری صاحب، اب میری خیریت پوچھنے کے لیے مجھے رات 10 بجے فون کرنا، سمجھ رہے ہو نا؟ پر بھول نہ جانا۔ یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے دوست؟ اور ہاں، آج اپنے ہاں محفل نہ سجانا۔ زندگی میں پہلی بار جان بوجھ کر کسی کا جھوٹا کھانے والا ہوں میں، اور تمہارے علاوہ کسی اور کا جھوٹا کھانا مجھے گوارا نہیں۔ ویسے بھی خلوت کا مزہ اور ہے۔ بہتر ہے کہ آج بھیڑ بھاڑ سے بچو۔ فکر نہ کرو چودھری صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ ہفتے کو تو سارے دفتر بند ہو جاتے ہیں، پوری بلڈنگ سنسان ہوتی ہے۔ بس تو پھر رات 10 بجے مجھ سے خوشخبری سن لینا، چودھری نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے کارندوں نے لڑکی کو اٹھانے کے لیے بہت مناسب جگہ کا انتخاب کیا تھا، اور ان کا طریقہ کار بھی بہت سادہ تھا۔ ان کے پاس ایک سوزوکی تھی جس پر مال لدا تھا۔ سوزوکی اس سنسان مقام پر لڑکی کے قریب رکی۔ لڑکی کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی انہوں نے اسے بے ہوش کیا اور ایک بہت بڑے کارٹن میں اسے ٹھونس کر
سوزوکی میں ڈال دیا۔ پھر سوزوکی اس بلڈنگ کے سامنے رکی جہاں پہلی منزل پر شہرازی کے دفتر تھے۔ وہاں نچلی منزل پر گودام تھے۔ مال کے ساتھ لڑکی والا کارٹن بھی گودام میں پہنچ گیا۔ اس گودام کا اندر والا دروازہ بلڈنگ کے احاطے میں کھلتا تھا۔ بے ہوش لڑکی کو گودام میں صاف ستھری ہوادار جگہ پر لٹانے کا بندوبست پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ آگے جو کچھ ہوا وہ بھی پوری طرح چودھری کے اندازے کے مطابق تھا۔ لڑکی اپنے وقت پر گھر نہیں پہنچی تو گھر والے پریشان ہوئے، پھر بھی وہ انتظار کرتے رہے۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تو انہوں نے لڑکی کے باپ کو فون کیا جو مزدور یونین کا صدر تھا۔ وہ ہڑبڑا کر گھر پہنچا۔ اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ وہ کالج میں معلوم کر چکی ہے، بیٹی کالج سے چھٹی کے بعد نکل گئی تھی۔ لڑکی کا باپ اپنے ساتھ یونین کے مزدوروں کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا جہاں اس نے لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ ہیڈ محرر کے طلب کرنے پر اس نے لڑکی کی تصویر دی جو وہ گھر سے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ لڑکی کے باپ نے FIR کٹوانے پر اصرار کیا جبکہ ہیڈ محرر ہچکچا رہا تھا۔ لڑکی کا باپ SHO کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ لڑکی اپنی کسی سہیلی کے ساتھ تو نہیں گئی یا پھر لڑکی کا باپ کسی پر شک کا اظہار کرے۔ لڑکی کے باپ پر تو اس وقت قیامت گزر رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ تھانے والے کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ چودھری کی توقع کے عین مطابق اس نے شیرازی سے رابطہ کیا جس سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ شیرازی نے SHO کو فون کیا۔ SHO کو وہ پہلے بھی کئی بار ذلیل کر چکا تھا۔ SHO نے اس سے اکھڑی اکھڑی بات کی اور کہا کہ کوئی سراغ ہی نہیں ہے جہاں سے تلاش کا آغاز کیا جائے۔ اس نے FIR درج کرنے کے معاملے میں بھی ٹال مٹول سے کام لیا۔ شیرازی کے لیے وہ مزدوروں میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا بہترین موقع تھا۔ اس نے فوراً اپنے شناسا ایک صوبائی وزیر کو فون کیا۔ وزیر نے اسے براہ راست SHO کو فون کر کے جھاڑ پلائی اور فوراً FIR درج کرنے کو کہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے آج ہی اس لڑکی کو بازیاب کرانا ہے۔ یوں شیرازی نے خود اپنے ہی خلاف FIR درج کرا دی۔ FIR تو درج ہو گئی۔ لڑکی کا باپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھانے پر دھرنا دیے بیٹھا تھا۔ SHO کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کوئی سرا ہی نہیں مل رہا تھا تفتیش کے لیے، اور وزیر کا حکم تھا کہ لڑکی کو بازیاب کرانا ہے۔ اس کے اصرار پر لڑکی کی 2-3 سہیلیوں سے لڑکی کی بیوی کے ذریعے پوچھ گچھ کرائی گئی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ 9 بجے شیرازی نے تھانے فون کر کے لڑکی کے باپ سے بات کی، اسے تسلی دی اور بتایا کہ اب وہ دفتر سے نکل کر کسی کام سے جا رہا ہے، اس لیے رابطہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن وہ فکر نہ کرے، اب SHO اور منسٹر کو جواب دہ ہے۔ لڑکی کے باپ کو تسلی تو نہیں ہوئی لیکن اب بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ SHO کے سامنے کوئی سراغ ہے ہی نہیں تو وہ اس کی بیٹی کو کیسے تلاش کرے گا؟ وہ دعا کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ چودھری کے لیے اب ٹائمنگ کی بہت اہمیت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے وقت کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ 9:45 بجے اس نے تارے کو ہدایت کی کہ لڑکی کو ٹھیک 10 بجے شیرازی کے خاص کمرے میں پہنچا دے۔ چودھری کو معلوم تھا کہ اب بلڈنگ میں اور خاص طور پر پہلی منزل پر شیرازی کے سوا کوئی نہیں ہوگا اور شیرازی 10 بجے باہر نہ نکلے، اس کا اس نے شیرازی کو 10 بجے فون کرنے کا کہہ کر بندوبست کر لیا تھا۔ 10 بجنے میں 5 منٹ پر اس نے ریسیور اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ اس طرح شیرازی اسے فون کرے گا تو اسے انگیز ٹون سنائی دے گی، وہ سمجھے گا کہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہے، پھر وہ پاگلوں کی طرح بار بار اس کا نمبر ملاتا رہے گا اور اس دوران اس کے آدمی اپنا کام کر گزریں گے۔ تارے اور اس کے ساتھیوں کو اپنا کام نپٹانے میں 5 منٹ بھی نہیں لگے۔ لڑکی کو اٹھا کر گودام کے عقبی دروازے سے وہ احاطے میں نکلے، زینہ چڑھ کر پہلی منزل پر پہنچے اور شیرازی کے آرام کے کمرے میں لڑکی کو بیڈ پر لٹا دیا۔ لڑکی کچھ کسمسا رہی تھی، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں وہ ہوش میں آ جاتی۔ پہلی بار تو انہوں نے اسے ہلکا سا کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کیا تھا۔ گودام میں آنے کے بعد جب اس کا اثر ختم ہونے لگا تو انہوں نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا۔ سب کچھ حساب کتاب سے ہوا تھا۔ لڑکی کو کمرے میں چھوڑ کر وہ باہر نکل آئے۔ اپنے دفتری کمرے میں شیرازی خواہش اور طلب کے ہاتھوں بے حال بار بار چودھری کا نمبر ملا رہا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ انتظار کا وقت اس نے شفلے میں گزارا تھا، اس لیے کسی حد تک نشے میں بھی تھا۔ تارے نے چودھری کو اطلاع دی تو چودھری نے دوسرے فون کا ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔
ریسیور کریڈل پر رکھتے ہی فون کی گھنٹی بجی۔ چودھری نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، دوسری طرف شیرازی ہی تھا۔ معاف کرنا دوست، تمہیں انتظار کرنا پڑا، چودھری نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے کام کے سلسلے میں ہی فون پر بات کر رہا تھا۔ کام ہو گیا؟ شیرازی نے بھڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں اندیشے تھے۔ وہ ہوس سے ایسا لبالب بھرا ہوا تھا کہ اب ناکامی اور مایوسی تو دور کی بات، مزید انتظار بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تو ہر حال میں پورا کرتا ہوں، چودھری نے کہا۔ تو کتنی دیر میں بھجوا رہے ہو اسے؟ وہ اس وقت تمہارے کمرے میں موجود ہے۔ تم کمال کے آدمی ہو چودھری، بہت شکریہ، شیرازی نے بمشکل کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چودھری مسکرایا۔ وہ تصور میں شیرازی کو اپنے خاص کمرے کی طرف دوڑتا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ اب اپنے آدمی سے کہو کہ وہ فون کر دے، اس نے بلا تمہید کہا اور فون رکھ دیا۔ چودھری بہت مطمئن اور خوش تھا۔ اس نے مکمل اور بے داغ پلاننگ کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ عوامل ایسے ہیں جن پر اس کا اختیار نہیں۔ ایک تو شیرازی ہوس میں اندھا اور بے صبرا ہو رہا تھا، دوسرے لڑکی کا باپ اور اس کے ساتھی بہرحال شیرازی سے عقیدت رکھتے تھے، ان کی بے یقینی اور ہچکچاہٹ فطری تھی۔ تیسرے ایس ایچ او شیرازی کا ستایا ہوا دشمن تھا، لیکن انفارمیشن جھوٹی ہونے کی صورت میں وہ بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتا، چنانچہ اس نے بھی محتاط رویہ اختیار کیا۔ یہی وجہ تھی کہ سب کچھ چودھری کی خواہش اور منصوبے کے مطابق نہیں ہوا، بلکہ اس سے بھی بہت بڑھ کر ہوا۔ وہ تو شیرازی کو صرف پھنسا کر ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا، مگر شیرازی کا تو کام ہی ہو گیا۔ ایس ایچ او نے وہ کال ریسیو کی تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا، لیکن اس نے ہوش سے کام لیتے ہوئے ریسیور لڑکی کے باپ کو دے دیا۔ لڑکی کے باپ نے وہ اطلاع بڑی حیرت اور بے یقینی سے سنی۔ اطلاع دینے والا کہہ رہا تھا کہ ابھی چند منٹ پہلے اس نے کچھ لوگوں کو ایک بے ہوش لڑکی کو، جو کہ کسی کالج کا یونیفارم پہنے ہوئے تھی، بھگوان داس بلڈنگ میں لے جاتے دیکھا، اور وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ لڑکی کو پہلی منزل پر ہفت روزہ سویرا کے دفتر کے ایک کمرے میں لے جایا گیا ہے۔ پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ لڑکی کے باپ نے ایس ایچ او کو کڑی نظروں سے دیکھا۔ نوکری بچانے کے لیے کوئی کھیل کھیل رہے ہو تم؟ شیرازی صاحب کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے، اس لیے تم سے بھی بات کرا دی۔ یہ اس کیس میں پہلا سراغ ملا ہے ہمیں۔ لڑکی کا باپ الجھن میں پڑ گیا۔ تو تم ریڈ کیوں نہیں کرتے؟ اوپر بات کیے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ بڑا معاملہ ہے یہ، اور ایسی جلدی کیا ہے؟ یہ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ جلدی ہے تو تم خود جا کر دیکھ لو۔ میں ریڈ ضرور کروں گا، لیکن اوپر سے اجازت لینے کے بعد۔ لڑکی کے باپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، جو سب گوں مگوں کے عالم میں تھے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ انہیں ہی پہل کرنی ہوگی۔ وہ اٹھے اور تھانے سے نکل گئے۔ ایس ایچ او نے بھی سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے بتا رہی تھی کہ گمنام کال سچی تھی۔ اوپر والوں سے رابطے کی اس کے پاس کوئی صورت نہیں تھی، لیکن وہ ان لوگوں کو آگے بھیجنا چاہتا تھا تاکہ کال سچی ہونے کی صورت میں وہ شیرازی کی توازے کر سکیں، اور کال جھوٹی ثابت ہو تو اس پر مصیبت نہ آئے۔ ان کے جانے کے 15 منٹ بعد وہ اپنے ساتھ 4 سپاہی لے کر ریڈ کے لیے نکل گیا۔ چاروں سپاہی مسلح تھے۔ ایس ایچ او کی اس محتاط روی نے معاملے کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا۔ شیرازی کے عشرت کدے کا منظر بہت خوفناک تھا۔ لہو لہان شیرازی فرش پر پڑا تھا، اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آئی تھیں۔ وہ مر چکا تھا۔ ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ گلا گھونٹ کر ختم کرنے سے پہلے اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا۔ لڑکی پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کا باپ بیڈ پر پڑی چادر سے اس کی برہنگی ڈھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایس ایچ او کو دیکھ کر اس کے ساتھیوں میں سے ہر ایک نے یہی کہا، اسے میں نے گلا گھونٹ کر مارا ہے، اور لڑکی کا باپ گم سم تھا۔ ایس ایچ او ان کے ساتھ ہمدردی ہی کر سکتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد چودھری کو پوری معلومات حاصل ہو گئیں۔ لڑکی کی بے آبروئی پر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس رات اپنی خوابگاہ میں صرف شیرازی کو پھنسانے کے لیے اس نے ڈرامہ رچایا تھا، ورنہ اس نے کبھی اپنی رعیت کی آبرو پر بری نظر نہیں ڈالی تھی، بلکہ اس کا کوئی کارندہ بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے تو اس کے مظاہرے اس پر جان دیتے تھے۔ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے کسی کی بھی عزت خراب کرنے کا وہ قائل نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا، سیاست دان اپنے حلقے کے عوام کو کچھ بھی نہ دے، بس ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرے تو بہت کافی ہے۔
عجیب رنگ تھے اس کے۔ شیرازی کی موت پر اسے دکھ نہیں ہوا، اگرچہ وہ اس کے منصوبے میں نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ اس کے دشمنوں کی فہرست میں آ گیا تھا اور اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا وہ قائل نہیں تھا، لیکن سزا کے طور پر انہیں مروانا بھی اس کا شیوا نہیں تھا۔ وہ ذہانت سے انہیں سزا دیتا تھا، ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر، اور کمزوریوں سے پاک تو کوئی بشر ہوتا ہی نہیں۔ اس کے دشمنوں کی تعداد اچھی تھی، لیکن حق نگر کا عبدالحق اس کا دشمن نمبر 1 تھا۔ نوریز اور رابعہ کی شادی کی بات عجیب انداز میں چلی اور نور الحق کا روح رواں تھا۔ وہ رشیدہ اور رابعہ سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ محبت فطری تھی، وہ اس کی پیدائش سے ہی اس کے ساتھ تھیں۔ یہ اسے امی اور دادی نے بتایا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے انہیں اپنی ہر ضرورت کا خیال رکھتے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ کبھی ہفتہ 10 دن کو وہ اپنے گاؤں جاتیں تو اسے گھر میں ان کی کمی محسوس ہونے لگتی۔ اس روز اس نے رشیدہ سے بات کی تو چھوٹا ہونے کے باوجود اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کی محبت میں وہ دونوں کتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں۔ رشیدہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھی تھی، انہیں یاد کر کے وہ رونے لگی تھی۔ جب رشیدہ نے یہ کہا کہ آبی کی شادی ہو جائے گی تو وہ دور چلی جائے گی اور اسے یاد کر کے رویا کرے گی، تو وہ فکر مند ہو گیا۔ ایسا ہو گیا تو وہ بھی تو اسے یاد کیا کرے گا، اور کیا پتہ اسے یاد کر کے رونا بھی آئے اسے۔ تو کوئی ایسی ترکیب ہو کہ آبی کی شادی بھی ہو جائے اور وہ دور بھی نہ جائے۔ اچانک اسے ماموں کا خیال آ گیا۔ امی کہتی تھیں کہ نوریز میرے لیے سگے بھائی سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے رشیدہ کے ساتھ مل کر ان کی زندگی اس وقت بچائی جب ان کا اللہ کے سوا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ امی نے ہی اس سے کہا تھا کہ وہ نوریز کو ماموں کہا کرے۔ اس نے سوچا آبی کی شادی ماموں سے ہو جائے تو وہ دور نہیں جائیں گی، اس کے پاس ہی رہیں گی۔ جب وہ یہ بات کر رہا تھا اس وقت اسے ساجد بھائی نے بلا لیا اور وہ بات نہ کر سکا۔ چند روز بعد اس نے نوریز سے اچانک کہا، آپ کو آپی کیسی لگتی ہیں ماموں؟ نوریز بری طرح گڑبڑا گیا۔ آپ آبیہ کی بات کر رہے ہیں چھوٹے صاحب؟ جی۔ اب نوریز اسے کیا بتاتا کہ آبیہ اسے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا چھوٹے صاحب، اس نے بے نیازی سے کہا۔ نور الحق کو مایوسی ہوئی، اب کیا کرے؟ مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے، پر آپ نے مجھ سے کیوں پوچھی یہ بات؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اور آپی کی شادی ہو جائے، نور الحق نے معصومیت سے کہا۔ نوریز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیوں چھوٹے صاحب؟ اس طرح وہ کہیں دور نہیں جائیں گی، ہمارے پاس ہی رہیں گی۔ نوریز پچھلے 2 سال سے اس بارے میں سوچتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ کہنے کی، اور یہ بھی سوچتا تھا کہ بات کس سے کرے۔ یہ بات تو ہے چھوٹے صاحب، تو پھر کر لینا آپی سے شادی۔ آپ کی خاطر کر بھی لوں، پر میں خود سے یہ بات کیوں کہوں اور کس سے کہوں؟ نور الحق چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، میں نے انا سے بھی کہی تھی یہ بات۔ اب تو نوریز خوش ہو گیا، اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، بس وہ خوش لگ رہی تھیں اس بات سے۔ نوریز کی خوشی اور بڑھ گئی۔ وہی کر سکتی ہیں یہ بات، آپ انہی سے بات کریں چھوٹے صاحب، میں تو آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نور الحق نے دوبارہ رشیدہ سے یہ بات کی۔ وہ تو پچھلی بار والی بات سے ہی اس پر سوچ رہی تھی اور خوش تھی۔ نوریز بہت اچھا تھا اور رابعہ کے ساتھ اس کا جوڑ بھی بہت اچھا بنتا تھا، لیکن وہ بیٹی کی ماں ہو کر خود سے تو بات نہیں کر سکتی تھی۔ آپ اپنی امی سے بات کریں میرے راجکمار، اس نے بڑے دلار سے کہا۔ وہ چاہیں گی تو یہ کام ہو جائے گا۔ اب یہ تو نور الحق کے لیے بہت ہی آسان تھا۔ اس نے اسی روز سکول کا کام مکمل کرنے کے بعد ارجمن سے کہا، امی آپ آپی اور ماموں کی شادی کرا دیجئے۔ بات اتنی اچانک اور خلاف توقع تھی کہ پہلے تو ارجمن کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا۔ کون آپی کون ماموں؟ اس نے بکھلا کر کہا، لیکن کہتے کہتے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں نور الحق، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں امی؟ اس لیے کہ آپ بچے ہیں اور یہ باتیں بڑوں کی کرنے کی ہیں، اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں امی، آپ تو بڑی ہیں نا۔ بچے کی منطق بڑی سادی تھی، مگر ارجمن کی تشویش یہ تھی کہ یہ بات اس کے دماغ میں کیسے آئی۔ خود سے تو وہ یہ بات نہیں کر سکتا، کسی نے اس سے کہی ہوگی، مگر کس نے؟ یہ الگ بات کہ بات اس کے دل کو لگی، لیکن اس معاملے میں اس کا کچھ اختیار نہیں تھا۔ تم سے کس نے کہی یہ بات؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔
کسی نے نہیں کہی، میں نے خود سوچی ہے۔ ارجمن چکرا گئی۔ نور الحق جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، تو کیا اب جھوٹ بولنا شروع کر رہا ہے وہ؟ ارجمن نے حیرت سے سوچا۔ اتنی بڑی بات کیسے سوچی تم نے؟ انا کہہ رہی تھی کہ آپی کی شادی ہوگی تو وہ دور چلی جائیں گی، نور الحق نے کہا۔ یہ تو مجھے اچھا نہیں لگے گا امی، پھر میں نے سوچا ماموں سے ان کی شادی ہو جائے تو آپی کہیں نہیں جائیں گی، ہمارے پاس ہی رہیں گی۔ ارجمن کو ہنسی آ گئی۔ یہ تم نے کیسے سوچا کہ صرف تمہاری خوشی کے لیے کسی کی بھی شادی ہو سکتی ہے کسی سے؟ اور بھائی میں کیسے کرا سکتی ہوں یہ شادی؟ آپی کی امی تو تمہاری انا ہے نا، تمہیں ان سے کہنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے ہی کہا تھا امی، انہوں نے کہا یہ کام آپ ہی کرا سکتی ہیں۔ ارجمن کی سمجھ میں یہی آیا کہ اس میں رشیدہ کی مرضی ہے، لیکن لڑکی کی ماں ہو کر وہ خود تو بات نہیں کر سکتی۔ اچھا اب تم ایسی کوئی بات کسی سے بھی نہ کرنا، اس نے نور الحق کو سمجھایا۔ اور سنو، میں بھی اتنی بڑی نہیں ہوں کہ یہ کام کرا سکوں، بڑی تو تمہاری دادی ہیں، ان سے بات کروں گی میں۔ ٹھیک ہے امی۔ اس رات پاؤں دباتے ہوئے ارجمن نے حمیدہ سے کہا، آپ کا پوتا تو ابھی سے شادیوں کے فیصلے کرنے لگا ہے۔ پھر اس نے اسے پوری بات بتائی۔ بہت عقل مند ہے، حمیدہ نے فخر سے کہا۔ تیری اور عبدالحق کی عقل دگنی ہو کر ملی ہے اسے۔ مجھے لگتا ہے دادی اماں کہ رشیدہ کی مرضی ہے اس میں، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو نوریز سے بات کر نکی، میں رشیدہ سے پوچھتی ہوں۔ اگلے روز سب واضح ہو گیا۔ رشیدہ نے کہا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ لڑکی کی ماں ہے، اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتی ہے؟ اور نوریز نے کہا کہ وہ خود تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اماں اور ابا سے بات کرنا ہوگی، اور صاحب کو وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اس سے ارجمن کو اندازہ ہو گیا کہ نوریز بھی اس میں خوش ہے۔ اس نے رات کو عبدالحق کو سب بتا دیا۔ اس کی توقع کے برعکس عبدالحق یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے کہا۔ ان لوگوں کے بڑے احسان ہیں ہم پر، یوں ہم بھی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ مگر کیسے کریں گے؟ میں کل ہی شمریز سے بات کروں گا، پھر اس کے ابا سے جا کر ملوں گا، اور وہ نہ مانے تو؟ اللہ مالک ہے، ویسے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ ارجمن بچوں کی طرح ایکسائٹڈ ہو گئی۔ ایک بات کہوں آقا جی، مانیں گے؟ کہو۔ اگر بات بن جائے تو ان لوگوں کو ایبٹ آباد اپنے گھر بلا لیں، بارات ہمارے گھر سے رشیدہ کی گھر جائے تو اچھا رہے گا۔ ہاں ہونا تو یہی چاہیے، عبدالحق نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ خیال بہت اچھا ہے، مگر تمہیں آیا کیسے؟ نور الحق نے ایبٹ آباد کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ اس کی پیدائش وہیں کی ہے۔ عبدالحق کا مندمل زخم جیسے ہرا ہو گیا۔ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے ارجمن کو دیکھا۔ تمہیں بھی وہ گھر یاد تو آتا ہوگا؟ جی قدرتی بات ہے، ارجمن نے سادگی سے کہا۔ عبدالحق نے دل میں سوچا، اتنے برسوں میں مجھے کبھی نور بانو کی قبر پر جانے کا خیال بھی نہیں آیا۔ اداسی دھیرے دھیرے اس کے دل میں سرایت کرنے لگی۔ اتنے عرصے کے بعد اسے نور بانو کی یاد آئی تھی۔ آدمی کیسا ہوتا ہے، اپنی عزیز ترین چیز کو بھی کتنی آسانی سے بھول جاتا ہے، اس نے سوچا اور خود کو ملامت کرنے لگا۔ پھر اس نے اچانک جھرجھری لی۔ یہ سوچ تو غلط ہے، یہ تو اللہ، اس کی رحمت پر مبنی نظام ہے۔ دنیا میں جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی وہ تو اس کی امانت ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ جتنے عرصے وہ نعمت اس نے بندے کو عطا فرمائی وہ اس کی کریمی، پھر یہ بھی اس کی رحمت کہ وہ محرومی کا احساس دور کر کے زخم کو مندمل کر دیتا ہے، ورنہ لوگ اپنے محبوب لوگوں کی جدائی میں زندگی اور موت کو برابر سمجھ بیٹھیں، مر جاتے۔ اس نے سوچا، اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز فانی ہے، دنیا سمیت ہر شخص ہر چیز کے لیے ایک مہلت مقرر ہے، ہر ایک کو اپنے مقررہ وقت پر فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ جب خود اپنا بھروسہ نہیں تو انسان کیوں ہر محرومی پر غم کرتا رہے؟ وہ کیوں نہیں دیکھتا کہ کسی کے آنے جانے سے دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کا نظام اور زندگی جاری و ساری رہتی ہے، یہاں کی محبتیں بھی عارضی ہیں، اور ایک دن تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور سب کے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ دن بہت سخت ہوگا۔ جو چھوٹے چھوٹے کام ہم یہاں بے سوچے سمجھے کرتے ہیں، انہیں غیر اہم سمجھتے ہیں، جواب دہی کے موقع پر پتہ چلے گا کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ بڑے بڑے اعمال کی تو بات ہی کیا، چھوٹے اعمال
جنہیں غیر اہم سمجھ کر کرتے ہیں جمع ہو کر بہت بڑا بوجھ بن جائیں گے جو اٹھایا نہیں جائے گا، اور اللہ نے رحمت نہ فرمائی تو ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا۔ آدمی چھوٹے چھوٹے اور لازمی غم سے تو ہلکان ہو جاتا ہے، لیکن اس بہت بڑے غم کو بھول جاتا ہے جو ایک مقررہ دن ہر ایک کو لاحق ہونا ہے، اور اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن تمام محبتیں دنیا کی فنا ہو جائیں گی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن آدمی جہنم سے نجات پانے کے لیے اپنی ہر محبوب چیز اور ہستی کو اپنے اعمال کے بدلے رہن رکھنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا اپنے اعمال کے سوا۔ دنیا میں جو کچھ اس کے تصرف میں تھا وہاں نہیں ہوگا، نہ مال، نہ محلات، نہ جائیداد، نہ رشتے ناتے اور نہ محبتیں۔ بس اس دن اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جسے اس نے دنیا کی غیر اہم اور فانی محبتوں کی خاطر بھلائے رکھا تھا۔ غم اور افسوس تو اس دن ہوگا آدمی کو، مگر آدمی اس کی فکر کرنے کی بجائے دنیا کی چھوٹی چھوٹی محرومیوں میں الجھا رہتا ہے۔ اسی لمحے ایک خیال نے عبدالحق کو شرمندہ کر دیا، وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت تھی، اسے تو اللہ نے قرآن کی رغبت اور محبت عطا فرمائی تھی، اور جس حد تک بھی صحیح فہم بھی عطا فرمائی تھی۔ اس کو اپنی ذات کا، اپنے احکام کا اور زندگی، دنیا اور آخرت کا شعور اور آگہی عطا فرمائی تھی۔ اسے اپنی نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے فضل فرمایا تھا کہ اس پر دنیا، اس کی رونق، اس کی نعمتوں اور محبتوں کی حقیقت روشن فرما دی تھی کہ وہ فانی اور محض آزمائش کے لیے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ان میں الجھنے اور کھو جانے کی بجائے اپنے رب کے سامنے پیشی کے دن کو یاد رکھتا ہے، اور اس کی فکر کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے والے نیک اعمال کرتا ہے، جس کے بدلے میں اللہ کے پاس اس کے لیے اس دنیا کی نعمتوں سے کروڑوں اربوں درجے بہتر اور غیر فانی دائمی نعمتیں ہیں۔ مگر وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت اور روشنی کے باوجود دنیا کے معمولی سے نقصان سے تڑپ جاتا ہے، اور اسے آخرت کا بڑا نقصان یاد نہیں رہتا۔ وہ دنیا میں معمولی سی تکلیف پر بے اختیار ہو جاتا ہے، اور اسے خیال نہیں آتا کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا۔ یہاں ایک پھانس چبھ جانے کی تکلیف پر تڑپنے والے کو خیال نہیں آتا کہ جہنم کا عذاب اس سے کتنا زیادہ ہے، جبکہ اسے چھٹکارا بھی نہیں اور وہ دائمی ہوگا۔ اسے ایک آیت مبارکہ یاد آئی جو اللہ نے گرمی کا عذر پیش کر کے جہاد میں شریک ہونے والوں کے بارے میں نازل فرمائی تھی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ خوف اور شرم سے نڈھال ہو گیا۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ قیامت پر ایمان رکھنے کے باوجود مجھے قیامت یاد نہیں رہتی؟ اس نے شرمندگی سے سوچا، نہ چھوٹی اور انفرادی قیامت اور نہ ہی بڑی اور اجتماعی قیامت۔ چھوٹی اور انفرادی قیامت یعنی موت، جو چیز ہر لمحہ یاد رکھنی چاہیے اور جس کی فکر کرنی چاہیے، وہ مجھے مہینوں میں بلکہ برسوں میں بھی یاد نہیں آتی۔ وہ مجھے اتنی دور، اتنی بعید کیوں لگتی ہے؟ حالانکہ اللہ نے قیامت کی طرح ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، لیکن اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے تاکہ اپنی مہلت کی مدت سے بے خبر انسان اس سے ڈرتا رہے، اس کی فکر کرتا رہے اور اس کے لیے نجات کا سامان اکٹھا کرتا رہے۔ لیکن اس پر ایمان رکھنے کے باوجود میں اس کی طرف سے غافل رہتا ہوں۔ کیا یہ ایمان ہے؟ اس پر اسے سورہ حجرات کی ایک آیت یاد آئی۔ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں یہ بدوئی لوگ کہ ایمان لے آئے ہم۔ ان سے کہیے نہیں ایمان لائے تم، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں ہم، اور ہرگز داخل نہیں ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں۔ عبدالحق اندر سے لرز کر رہ گیا۔ ہم کتنا آسان سمجھتے ہیں مومن ہونا کہ بس زبان سے اقرار کیا اور اہل ایمان ہو گئے، جبکہ اللہ بتا رہا ہے کہ مومن اور مسلمان میں کتنا فرق ہے۔ ایمان کے لیے تو زبان سے گزر کر دل میں داخل ہونے کی شرط ہے، اور آگے اللہ نے اسی سورہ کی 15ویں آیت میں مومن کی تعریف بیان فرمائی کہ حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر کوئی شک نہ کیا انہوں نے، اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں سچے۔ اور اسی سورت کی 18ویں آیت میں اللہ نے اپنے اسلام قبول کرنے پر اترانے والوں کے بارے میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، احسان جتاتے ہیں یہ لوگ تم پر کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہیے نہ احسان جتاؤ تم مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی، اگر ہو تم اپنے وعدے میں سچے۔ اور اسی آیت کا آخری حصہ، اگر ہو تم اپنے وعدے میں سچے، یہ بتاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس لیے بھی ایمان تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے ہدایت کے ذریعے، اور بندہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتا کہ دعویٰ کر سکے۔ ہاں، اسے عمل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے، اور وہ کرتے رہنا چاہیے، اور اگر وہ دعویٰ کرے اور بالغرض سچا بھی ہو تو بھی اسے دعویٰ کرنے کا حق نہیں۔ اسے تو اعلان کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس پر اللہ کا احسان عظیم ہے، جبکہ دعویٰ تو خود پر اترانے کی دلیل ہے۔ آدمی کے پاس ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اچھا ہو اور اس کا اپنا ہو، وہ سب تو اللہ کی عطا ہے۔ آدمی کے پاس اپنا تو صرف وہی کچھ ہے جس پر وہ شرمسار ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ آخرت تقاضا کرتی ہے کہ آدمی لمحہ بلمحہ اپنا احتساب کرے، اور زندگی کبھی پریشانیوں میں اور کبھی اپنی نیرنگیوں اور جلووں میں الجھا کر اسے اتنی مہلت ہی نہیں دیتی، سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ کچھ کھونے کا خوف، کچھ پانے کی خوشی، کوئی عارضی خوشی جو بہت جلد پھیکی پڑ جاتی ہے، حاصل کرنے کی جد و جہد، کچھ کھو دینے کا صدمہ اور غم۔ وقت اسی دھوپ چھاؤں میں گزرتا ہے، یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ آخرت کے لیے کچھ اچھا بھی کیا یا نہیں، یا برے اعمال کا انبار لگاتے رہے۔ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اس پر اسے سورہ عصر کا خیال آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے، زمانے کی قسم، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اسے یاد تھا برسوں پہلے سورہ عصر پڑھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ اللہ کیسا قدرت والا ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے پورے قرآن پاک کو صرف 3 مختصر سی آیات میں بیان کر دیا ہے۔ بلاغت کی انتہا ہے، لیکن یہ انسان کی بلاغت نہیں۔ انسان بلاغت سے کام لیتا ہے تو اس کی بات میں ابہام پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بلاغت میں ہر بات صاف صریح اور واضح ہے۔ کیسی رحمت ہے اللہ کی! آدمی صرف سورہ عصر پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے تو بیڑا پار، خسارہ ختم، لیکن بلاغت کا حسن تو یہی ہوتا ہے۔ آج اسے آیت کے مفہوم کے پیچھے پیچھے نقطۂ جلوہ دکھائی دے رہے تھے۔ احساس ہو رہا تھا کہ نقطے کے پیچھے نقطہ، اور اس کے پیچھے اور اس کے آگے جیسے خوبصورتی سے تہیں کھلتی جا رہی ہوں، اور ہر تہہ آخری لگتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایک اور تہہ، اور اللہ قیامت تک کی مہلت دے تو بھی آدمی کھوج نہ پائے۔ ہر واضح ہوتے نقطے کی اوٹ سے دوسرا نقطہ دکھائی دے، ہر کھلنے والی تہہ کے پیچھے ایک اور حیران کر دینے والی پرت جلوہ دکھائے۔ وہ بے تاب ہو گیا۔ آج تو سورہ عصر کی کائنات کی سیر کی۔ کہاں کھو گئے آپ؟ ارجمند نے اسے چونکا دیا۔ ایسے ہی کچھ خیال آ گیا تھا، اس نے دھیرے سے کہا، پھر بولا، تم فکر نہ کرو، اللہ کو منظور ہوا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عبدالحق نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ اسے اس سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ وہ تو حق نگر جانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ یہ معاملہ ایک رکاوٹ تھا جو اتنی رکاوٹیں دور ہونے کے بعد عین وقت پر اچانک اس کی راہ میں آ گیا تھا۔ اگر یہ معاملہ اس کے نزدیک اہم نہ ہوتا تو وہ اسے نظر انداز کر کے حق نگر چلا جاتا، لیکن اس وقت اسے سورہ عصر کے سوا کچھ یاد نہیں تھا۔